اردو ہے جس کا نام، ہمیں جانتے ہیں داغ، سارے جہاں میں دھوم ہماری زباں کی ہے۔ قرۃ العین حیدر، آگ کا دریا اور محمود فاروقی۔ بحوالہ قرۃ العین حیدر کے دو کردار از محمود فاروقی، ایک تنقیدی مقالہ۔ یہ عشق نہیں آساں، اتنا ہی سمجھ لیجئے، ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ چوتھی قسط، آواز و پیشکش مشہود فاروقی۔ قرۃ العین حیدر کے دو کردار۔ لیکن مسلمان جن کے تصور میں نصب شدہ سنگ میل سے کترا کر اپنی راہ پر آگے بڑھتے رہے اور انہوں نے اپنے عقائد اور اپنی وجدانی تہذیب کے پس منظر میں ایک دوسری ہی تاریخ بنا کر رکھ دی اور اپنی سوچی سمجھی منزل یعنی پاکستان میں آ کر دم لیا۔ لیکن بیچارہ کمال الدین، وہ قرۃ العین حیدر کی روانی تحریر سے باہر نہیں جا سکتا۔ اسے تو اسی سمت سفر کرنا ہے جس سمت ان کا قلم اسے دھکیل دھکیل کر لے جا رہا ہے۔ چنانچہ اس آگ کے دریا میں بہتا ہوا کمال الدین بنارس پہنچ گیا۔ وہاں دریا کے دوسرے کنارے پر شوپوری تھی جس کے شوالوں کے عکس دھوپ میں چمک رہے تھے۔ یہ کاشی تھا جس کے متعلق ناول نگار نے لکھا ہے، کاشی ازلی اور ابدی شہر، وہاں جولاہوں، امیروں اور مفلسوں کا ایک ہجوم کھڑتالیں سنبھالے بھجن گاتا ساتھ ساتھ چل رہا تھا، جن کے متعلق چمپا نے کمال سے کہا تھا، ان کا مذاق نہ اڑانا، یہ بہت پیارے لوگ ہیں، ایک روز یہی تمہارے کام آئیں گے۔ کمال بھی سائبان سے نکل کر ان کے ساتھ ہو گیا۔ یہ میاں کبیر کی بھکتی منڈل تھی جس نے کمال کو کبیر کے چرنوں میں پہنچا دیا۔ یہاں پہنچ کر وہ ذہنی قلعہ سے نکل آیا اور اس حقیقت پر پہنچ گیا، گو مذہب کی حیثیت زندگی میں اہم سمجھی جاتی ہے، لیکن محبت ظاہری مذہب سے برتر شے ہے، محبت اصل شے ہے۔ کون ہے جو انکار کرے کہ محبت اصل شے نہیں ہے؟ لیکن جب سوال ایک فرد کے رویے کا نہیں بلکہ ایک پوری قوم کے تہذیبی اور تمدنی رویے کا پیش آتا ہے تو محبت ہو یا نفرت، کوئی بھی جذبہ اپنی مجرد شکل میں باقی نہیں رہتا، بلکہ اس کا اظہار رواج اور روایت کی صورت میں ہونے لگتا ہے، جس کا تحفظ معروف و منکر یعنی قوانین کے ایجابی اور سلبی تعینات کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ اس طرح ایک پورا سوشل آرڈر، سماجی نظام یا دین وجود میں آ جاتا ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ جب تک جذبہ اپنی مجرد شکل میں ہمارے اندر موجزن رہتا ہے، ہم اسے بری طرح محسوس کرتے ہیں، لیکن جب وہ زندگی کے گوناگوں مظاہر میں بالفعل پھیل جاتا ہے تو براہ راست اس کو اس طرح محسوس کرنا دشوار ہو جاتا ہے جس طرح وہ بالقوہ محسوس ہو رہا تھا۔ اس حقیقت کے ہوتے ہوئے جذبے کو محض اس کی مجرد صورت میں تسلیم کرنا اور اہمیت دینا دراصل فرار کی وہ ذہنیت ہے
جو فرض کی انجام دہی سے بچنے اور سہل انگاری سے زندگی گزارنے کی خواہش سے پیدا ہوتی ہے، اور جب یہ ذہنیت فن اور ادب کا دامن تھامتی ہے تو فن زندگی کا آدرش نہیں رہتا بلکہ ایک ذہنی مذاق بن جاتا ہے۔ دور کیوں جائیے، اگر خودکشی کے ان میاں کبیر کو، جن کی بھکتی مسلمانوں کے خلاف ہندوؤں کی ایک سازش نہیں بلکہ ناول نگار کی نظر میں شاید کوئی بہت بڑا آدرش ہے، سلطان سکندر کے تخت پر بیٹھا دیا جاتا تو وہ بھی مجبور ہو جاتے کہ محبت کے اس ماورائی تخیل کو مملکت کے نظم و نسق اور اجتماعی رہن سہن کے قانونی سانچوں میں ڈھال لیں، اور یہی سانچے ایک نیا دین اور مذہب بن جاتے۔ غرض دین یا مذہب دراصل محبت کے عملی اور اجتماعی اظہار کا نام ہے، اور ان دونوں میں کوئی دوئی نہیں۔ یہ کہہ دینا کہ مذہب کی کوئی اہمیت نہیں، محبت اصل شے ہے، عقل کی تو بات نہیں بلکہ بیوقوف بنانے کے لیے ایک چلتا ہوا فقرہ ہے۔ بہرحال کمال کو ان معنوں میں بیوقوف بنایا جا چکا ہے، اور بغداد اور جونپور کا ابو المنصور کمال الدین مورخ، محقق، سیاستداں، سپاہی، جسے تصوف اور معرفت سے کبھی کوئی سروکار نہ تھا، بالآخر کاشی کے پنچ گنگا گھاٹ پر پہنچ چکا تھا۔ ناول کے صفحے 180 پر 30واں باب اس فقرے پر ختم ہو جاتا ہے، اور یوں معلوم ہوتا ہے جیسے اس انجان راہی کو جمنا گنگا گھاٹ پر پہنچا کر قرۃ العین حیدر نے اطمینان کا سانس لیا ہے، کیونکہ اب اسے اس بات کو قبول کرنے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں رہی ہے کہ طریقت اور مارگ دونوں رحیم تک پہنچتے ہیں جو رام ہے۔ اور پھر ناول نگار یہ مشدہ سنائے بغیر نہیں رہتی کہ اس کے اسلام اور ایمان میں خلل آ چکا تھا، مگر ابھی کمال کی عقل ہیلا جو مطمئن نہیں ہوئی تھی، اس لیے وہ اس ذات کو کھوجنے کے لیے جسے رام یا رحیم کے نام سے پکارا جاتا ہے، علم، عمل اور محبت کی حقیقت کو پانے کے لیے نکل پڑتا ہے، مگر ویدک عہد کے حکماں، شاکیہ منی کے فلسفی، شنکر آچاریہ کے شاہر مسلمانوں کے 72 فرقوں کے علماء اور صوفی اسے مطمئن نہ کر سکے، اور وہ الجھا ہوا انسان اور بھی کچھ الجھ کر چاروں ناچار دوبارہ لوٹ کر کبیر کے گنج میں پہنچ گیا، جہاں اب تو لگتا تھا جیسے عمر بھر سے وہ انہی فضاؤں میں سانس لیتا آیا تھا۔ آوازوں اور رنگوں کی اس دنیا میں وہ مکمل طور پر رچ بس چکا تھا۔ جب سلطان سکندر نے میاں کبیر کو بنارس سے جلا وطن کر دیا تو کمال بھٹکتا بھٹکتا بنگالہ جا پہنچا۔ یہاں ناول نگار کمال کو ایک نعت سناتی ہے جس میں محمد، اوتار، عبداللہ، آمنہ، بی بی فاطمہ، مکہ، وندرابن، کرشن، شری رادھے، پوتر، سنکھا ندی، نوپاڑا کی مسجد اور مہاراج رگھو ناتھ کو پرنام کیا گیا تھا۔ کمال ان گانے والوں کی لے میں لے ملا کر خود بھی گانے لگتا ہے، جے ہو جے ہو جے ہو، اور بنگال میں رہ پڑتا ہے۔ اس نے وہاں شیلا سے بیاہ کر لیا۔ اس کا نام
आमना बीबी रखा और एक खूबसूरत बांस के झोपड़े में रहने लगा। और जब यहां रहते रहते वो बूढ़ा हो गया, उसके बच्चे जवान हो गए, उसकी बीवी मर गई, तो नावल के स्क्रीन पर उसकी आखिरी झलक यूं दिखाई देती है। बगदाद का अबुल मंसूर कमालुद्दीन, जो 50 साल इधर इराक से हिंद आया था, कोई दूसरा इंसान था। ये कोई मुख्तलिफ इंसान था जो बालों की लटें और दाढ़ी बढ़ाए, चार खाना तहमत बांधे, हाथ में एक तारा लिए विष्णु नगमा अलाप रहा था। और इस बेचारे कमालुद्दीन का हशर ये हुआ कि जब सहस्राम के शेर खां ने हुमायूं को भगाकर गोड़ पर कब्जा कर लिया, तो उसके सिपाही कमाल के गांव में भी पहुंचे और पूछा, अरे वो गीत बनाने वाला अबुल मंसूर यहीं रहता है? वीडियो देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए घंटी के बटन को जरूर दबाएं ताकि हमारे मुनफरिद और पुरअसर पैगामात आप तक पहुंचते रहें। और अगर लाइक करें तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया। किरण किरण उजाला